اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ارے مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل کانپ جاتا، ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ اللہ کا نام لیا جائے تو دل ڈر جائے، دل کانپ جائے، دل لرز جائے، یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے میرے بھائی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ایمان والوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، مومنوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ او لوگوں، قرآن تو اللہ کی وہ کتاب ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ او لوگوں، ہمارے دل کیا پہاڑ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے؟ ارے ہمارا دل تو معمولی گوشت پوست کا بنا ہے، یہ دل اتنا سخت کیوں ہو گیا کہ آج قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اس دل کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم بھاگ رہے ہیں، کوئی دنیا کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی عورت کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی خواہشات کی طرف، کہاں جاؤ گے بھاگ کے میرے بھائی؟ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جتنا بھاگو گے اتنا اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ کی کائنات سے نکل کے نہیں جا سکتے، اللہ کی قدرت سے نہیں نکل سکتے، اللہ کے قبضے سے نہیں نکل سکتے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر بھاگنا ہے، اگر دوڑنا ہے، اگر واقعی میں محنت کرنا ہے، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ میرا رب قرآن میں دعوت دے رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے بندو بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ محترم حاضرین جمعہ، آج رمضان کی 18 تاریخ ہے، 18واں روزہ اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ رکھے ہوئے ہیں، اور اب یہ مہینہ
اپنے 3 اشروں میں سب سے قیمتی اشرہ یعنی آخری اشرہ، اس اشرے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جس آخری اشرے میں اللہ کے نبی اعتکاف کرتے تھے، جس آخری اشرے میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، وہ آخری اشرہ اب بہت قریب ہے۔ آج 18 روزہ مکمل ہو جائیں گے، 2 دن کے بعد آخری اشرہ شروع ہو جائے گا۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اب تک اس مہینے کی قدر کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب سے قیمتی ٹائم اور سب سے پیک ٹائم، عبادت کے لیے، نیکی کے لیے سب سے اہم ٹائم آنے کے بعد ہمارے اندر سستی پیدا ہو جائے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہن رمضان کے آخری اشرے کو مارکیٹ کی اور عید کی شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ عید کی خریداری نہ کریں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مارکیٹ نہ جائیں، لیکن آپ اپنا شیڈیول ایسا بنائیں، اپنے کاموں کی ترتیب ایسی بنائیں کہ آخری اشرے کا ایک منٹ ہمارا صحیح استعمال ہو۔ جس آخری اشرے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فیملی کو جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنی پوری فیملی کو جگاتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے، اور حدیث میں ایک لفظ آتا ہے شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے آپ کو چاق و چوبند کر لیتے تھے، اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے تھے۔ اس آخری اشرے میں اگر ہم نے لاپرواہی کی تو میرے بھائیوں یہ بہت بدنصیبی کی بات ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق دے، اور آخری اشرے کی راتوں میں اور دنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کے 27ویں پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال کس سے پوچھا ہے؟ ایمان والوں سے پوچھا ہے۔ اب ظاہر ہے جب قرآن کی یہ آیت اتری تھی تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اور صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں، اس دھرتی پر اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اگر سب سے نیک لوگوں کی کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ ان سے نیک تو کوئی نہیں گزرا نا۔ اب قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو سوال کر رہا ہے، انڈائریکٹلی وہ سوال تو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، مگر اگر ہم غور کریں تو ڈائریکٹ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ صحابہ سے ہو رہا ہے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں، پگھل جائیں۔ قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد، اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اے ایمان والوں، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اے ایمان والو تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ان عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب دی تھی، ان کو تورات دیا تھا، ان کو انجیل دیا تھا۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور جب ایک لمبا پیریڈ ان کے اوپر گزر گیا، ایک لمبی مدت ان کے اوپر گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل ہارڈ ہو گئے، ان کے دل کٹھور ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں زیادہ تر لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ ایمان والوں سے سوال کر رہی ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟
کہ اللہ کا ذکر سن کر اور قرآن سن کر تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں اتری؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اسلام لائے 4 سال ہوئے تھے، 4 سال کا پیریڈ بھی گزرا تھا اور ہمیں اپنے دلوں میں تھوڑی سختی محسوس ہونے لگی۔ جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر تھوڑی خوشحالی کا دور آیا تو ان کی مجلسوں میں، ان کی نجی مجلسوں میں، ان کے لائف اسٹائل میں تھوڑے ہنسی مذاق کے کلمات اور تھوڑے بے تکلفی کے کلمات آنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ڈانٹا ہے ہمیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ڈانٹا ہے کہ ایک مومن تو سیریس ہونا چاہیے، ایک مومن کی زندگی تو بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کو تو اپنے زندگی کا مقصد ہمیشہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ کے دلوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو ڈانٹ رہا ہے میرے بھائی۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا جب اللہ کے کلام کو سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے اوپر کتاب اتاری گئی لیکن ان کے پاس لمبی مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تو نبی کے صحابہ سے کیا تھا، جو کہ اس دنیا میں بڑے نیک لوگ تھے میرے بھائیوں۔ ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ ہماری زندگی میں تو اللہ کا ذکر بڑی مشکل سے آتا ہے، ہماری زندگی میں تو نیکیاں بڑی معمولی نظر آتی ہیں۔ کیا قرآن کریم کی اس آیت میں جو سوال ہے وہ ہمیں اپنے اور آپ سے، ہم سب کو اپنے آپ سے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر کے اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے کلام کو سن کے ہمارے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائیوں، جو انسان کا دل ہوتا ہے، عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب، اور قلب بنا ہے عربی میں قلب کہتے ہیں کسی چیز کے بار بار الٹنے پلٹنے کو اور چینج ہونے کو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ دل چینج ہوتا ہے، دل پلٹتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، اے لوگو تمہارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان پرانا ہوتا چلا جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ کپڑا آپ آج پہنے اور 1 سال بعد پہنے، فرق آ جاتا ہے۔ کپڑے کے ڈیزائن میں، کپڑے کے نقش و نگار میں، کپڑے کے کلر میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اگر انسان اپنے ایمان کو اپ گریڈ نہ کرے، اپنے ایمان کو تازہ نہ کرے تو ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، ایمان پرانا ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ، اے میری امت کے لوگوں تم اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اللہ سے مانگتے رہا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو تو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی پھر سے پیدا کر دے۔ ایمان کو ریچارج کرتے رہو میرے بھائی۔ قرآن کریم کی آیت ہم سے یہی مطالبہ کر رہی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ دل کا جائزہ لو۔ چہرے کو تو سب بنا رہے ہیں، جسم پر تو سب محنت کر رہے ہیں، لڑکیاں بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، لڑکے جم جا رہے ہیں، ساری محنت ہو رہی ہے شریر کے اوپر، ساری محنت ہو رہی ہے جسم کے اوپر، دل پر محنت نہیں ہو رہی۔ دل دن بدن سخت ہو رہا ہے میرے بھائی۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ اس کا دل سخت ہو جائے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر کیا، ان کے گناہوں کا ذکر کیا، ان کی بغاوتوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا، اے یہودیو اللہ کی نافرمانی کر کر کے تمہارے دل
پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اے یہودیوں، کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، نہریں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر پھٹ جاتے ہیں اور پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے باہر نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں. مگر اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیا قرآن کی آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے؟ نہیں میرے بھائی، قرآن کی آیتیں کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتی. قرآن میں اگر کوئی کمزوری بتائی گئی، کوئی بات بتائی گئی، تو ہمیں اپنے آپ کو بھی اس کو سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے کیا ہمارے دل سخت نہیں ہوئے؟ ارے ہم نے تو وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کئی صدیوں تک لوگوں نے نہیں دیکھی. ہم نے کورونا کا دور دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک ایک دن میں 40 جنازے ایک ایک شہر سے اٹھتے دیکھے. ہم نے باپ کو تڑپ کر کے مرتے ہوئے اور بیٹے کو اپنے باپ کی لاش سے دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ دور تو شاید تاریخ میں کبھی نہ گزرا ہو. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے جب اللہ کا گھر خانے کعبہ، اس کورونا کے دور میں جس خانے کعبہ کی رونق کا یہ حال ہے کہ آج رمضان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اس حرم کے پاس، اس خانے کعبہ کے پاس. سال کا سب سے بڑا کراؤڈ اس وقت وہاں پہ موجود ہے. ہم نے کورونا کے دور میں اس اللہ کے گھر میں سناٹا دیکھا تھا میرے بھائی. ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب مسجدوں میں تالے لگ گئے، اللہ کی عبادت گاہیں بند ہو گئی، تراویح کی نماز اور عید تک کی نماز لوگوں نے گھر میں پڑھی. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اے نبی، آپ سے پہلے جو امتیں دنیا میں آئیں، ہم نے ان کے اوپر بیماریوں کو ڈالا، ہم نے مصیبتوں کو ڈالا، ہم نے پریشانیوں کو ڈالا. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، وہ اللہ سے توبہ کرنے لگے، وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا. اے نبی، جب ہمارا عذاب آیا، جب ہماری مصیبتیں آئیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتے، لوگ توبہ کرنے لگتے. ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. لیکن لوگوں کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کو گناہوں کو مزین کر دیا تھا. جو بات اللہ نے پچھلی قوموں کے بارے میں بیان کی ہے میرے بھائی، وہی بات آج ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے. اتنی بڑی بڑی مصیبتیں دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم تضرع کرتے، ہم گڑ گڑاتے، ہمارے سماج میں گناہوں کا گراف گر جاتا، ہمارے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی، ہمارے تقویٰ کا معیار اونچا ہو جاتا. مگر کچھ نہیں ہوا. دن بدن حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اور گناہ کرتے کرتے ہمارے دل میرے بھائیوں سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جانتے ہو جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک بلیک پوائنٹ، کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے، پھر سے ریپیٹ کرتا ہے گناہ کو، تو دھبا اور بڑھ جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جب بہت زیادہ گناہ انسان کرنے لگتا ہے، حتی تعلو قلبہ، وہ دھبے انسان کے دل پہ چھا جاتے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر انسان کے دل کا وہی حال ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بندو، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے، تمہارے دلوں پر گناہوں کی لیئر چڑھ جاتی ہے، گناہوں کی پرت چڑھ جاتی ہے. گناہوں کی پرت چڑھ گئی ہے میرے بھائیو ہمارے دلوں پر. گناہ کر کر کے یہ دل سخت ہو گئے ہیں. اللہ کا کلام بھی کوئی اثر اب ہمارے دلوں پہ نہیں کر رہا ہے. قرآن کریم ہم سے اور آپ سے، ہمیں اور آپ کو اللہ ڈانٹ نہیں رہا، اللہ خبردار کر رہا ہے کہ میرے بندو ذرا جھانک کر کے اپنے دلوں میں دیکھو، وہ ٹائم کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا تم توبہ کرو گے، وہ ٹائم کب آئے گا جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، وہ وقت کب آئے گا جب تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے؟
ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کا نام تھا فضیل ابن عیاض. اس کا کام تھا لوگوں کے گھروں میں جانا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، عورتوں کی عزت لوٹنا. ایک مکان کی چھت پہ چڑھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے. رات کا وقت تھا، کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی یہی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اس قرآن پڑھنے والے کی زبان پر جاری ہو گئی. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کو سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ جب قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، فضیل ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ، اب آج وہ وقت آ چکا ہے. اے اللہ، میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اے اللہ، تیرے بندوں کو لوٹنے اور مارنے جا رہا ہوں. اے اللہ، آج وہ وقت آ چکا ہے تیرے کلام کو سن کر کے میرا دل پگھل جائے. فضیل ابن عیاض وہاں سے باہر نکلتے ہیں. راستے میں ایک جگہ مسافر لوگ جا رہے ہیں. یہ مسافر آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کچھ مسافر کہتے ہیں چلو ہم یہیں رات گزار لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں چلو چلتے ہیں. تو دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں یہیں رات گزارو، وہ فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے، وہ مسافروں کو لوٹ لیتا ہے، لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، بہتر ہے کہ ہم یہیں رات گزاریں، دن کی روشنی میں سفر کریں گے. فضیل ابن عیاض کے دل سے آہ نکلی، اے اللہ، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، تیرے بندے میری وجہ سے اپنے سفر کے پلان چینج کر دیتے ہیں. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اب اپنی زندگی کو تیری رضا میں اور تیری عبادت میں لگاؤں گا. اور عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے متقی اگر کوئی آدمی دیکھا تو فضیل ابن عیاض کو دیکھا. ان کا نام پڑ گیا صاحب الحرم. وہ دن رات حرم میں رہتے تھے، وہ خانے کعبہ میں رہتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ دیا. میرے بھائی، آج ہمارے معاشرے میں فضیل ابن عیاض کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آج ہمارے سماج کے بچے، ہمارے نوجوان کیوں نہیں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا قرآن بدل گیا؟ کیا اللہ کا کلام بدل گیا؟ قرآن وہی ہے میرے بھائی، اللہ کا کلام وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. اگر بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، بدلا ہے تو ہمارا دل بدلا ہے. میرے بھائیوں، حقیقت اگر آپ پوچھو تو ہمارا ایمان نہایت کمزور ہو چکا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ارے مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل کانپ جاتا، ان کا دل ڈر جاتا ہے. اللہ کا نام لیا جائے تو دل ڈر جائے، دل کانپ جائے، دل لرز جائے. یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے میرے بھائی. بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی. بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک مرتبہ ایک غار میں پھنس گئے تھے، اور تینوں نے اللہ سے اپنی اپنی دعائیں مانگی تھی. اس میں ایک نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، اور حدیث کے جو الفاظ میں وہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا أَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ. اے اللہ، ایک مرد کسی عورت سے جس قدر محبت کر سکتا ہے اتنی محبت میں اس سے کرتا تھا، میں بہت چاہتا تھا اس کو. لیکن اے اللہ، ایک مرتبہ سوکھا پڑا، قحط سالی پڑی، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے. وہ میری چچا کی لڑکی وہ میرے پاس آتی ہے اور آ کر کے مجھ سے مدد مانگتی ہے، مجھ سے اناج مانگتی ہے، پیسہ مانگتی ہے، اور میں نے 100 دینار اس کو دینے کا وعدہ اس شرط پر کیا کہ میں اس کی عزت کے ساتھ کھیلوں گا. وہ اپنا جسم مجھے سونپے گی، اس شرط پر میں نے 100 دینار دینے کا، اس کی مجبوری کا میں نے فائدہ اٹھایا. میں نے کہا میں 100 دینار تب دوں گا جب تم میری یہ بات مانے گی. وہ مجبور عورت، اس نے اپنے پریوار کو بھوکا روتے بلکتے دیکھا تھا، مجبور ہو کر کہ اے اللہ، اس نے میری یہ بات مان لی. اور جب وہ وقت آیا کہ میں اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ یہ غلط کام، یہ بدکاری کرنے والا تھا، کہ عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقی، اور جس چیز کی تجھے اجازت نہیں ہے، جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں ہے، اس چیز کے قریب مت جا. یہ جملہ سننا تھا، اے اللہ، میں اپنے گناہ کے ارادے سے باز آ گیا، اور میں نے اس کو وہ 100 دینار بھی دے دیے، اور آئندہ میں نے اس گناہ سے توبہ کا میں نے پکا ارادہ کر لیا. اے اللہ،
تیرا ڈر اور تیری رضا کے لیے اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو میری اس مصیبت کو دور کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی دعاؤں سے وہ بڑا پتھر اور بڑی چٹان جو غار کے دہانے پر آئی تھی وہ ہٹ گئی اور تینوں اس غار سے نکل گئے. میرے بھائیوں، مومن تو وہ ہوتا ہے جب اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو لرز جائے اور کانپ جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ایمان والوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، مومنوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. او لوگوں، قرآن تو اللہ کی وہ کتاب ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. او لوگوں، ہمارے دل کیا پہاڑ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے؟ ارے ہمارا دل تو معمولی گوشت پوست کا بنا ہے، یہ دل اتنا سخت کیوں ہو گیا کہ آج قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اس دل کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا ہے میرے بھائی. قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا ہے. ہمارا ایمان بہت کمزور لیول پر پہنچ چکا ہے. ہم بھاگ رہے ہیں، کوئی دنیا کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی عورت کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی خواہشات کی طرف. کہاں جاؤ گے بھاگ کے میرے بھائی؟ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جتنا بھاگو گے اتنا اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے. اللہ کی کائنات سے نکل کے نہیں جا سکتے، اللہ کی قدرت سے نہیں نکل سکتے، اللہ کے قبضے سے نہیں نکل سکتے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر بھاگنا ہے، اگر دوڑنا ہے، اگر واقعی میں محنت کرنا ہے، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو. میرا رب قرآن میں دعوت دے رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے بندو بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگو. میرے بھائیوں، قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں. ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ گناہ کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا. کبھی کبھی شیطان جب یہ جانتا ہے کہ بندہ نیک ہے، بندے کے دل میں ایمان کی روشنی کہیں نہ کہیں موجود ہے، تو شیطان ایک نیا ٹریپ، ایک نئے جال میں ہمیں پھنساتا ہے. شیطان کہتا ابھی گناہ کر لو، بعد میں سدھر جانا، بعد میں توبہ کر لینا. یہ یاد رکھو میرے بھائی، یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے. ابھی کل ایک نوجوان ہم سے سوال کر رہا تھا مولانا یہ بتائیے اگر کوئی توبہ کر رہا ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے، تو اگر وہ انسان مرنے کے پہلے سچی توبہ کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ کے وہ بچ جائے گا؟ تو میں نے اس نوجوان سے یہی سوال پوچھا تھا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو توبہ کرنے جا رہے ہو اس کے بعد آپ زندہ رہو گے؟ اگر ایک نوجوان توبہ کر کے یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ کچی توبہ ہے، پکی توبہ جب مرنے لگیں گے، تو یہ کون جانتا ہے میرے بھائی کہ ہم کب مریں گے؟ کیا پتا کہ جس توبہ کو ہم یہ سوچ کے توبہ کر رہے کہ آج توبہ کر لیں گے، کل پھر وہی کام کریں گے، اور کل کا دن ہمیں، کل کی صبح کا سویرا ہمیں دیکھنا نصیب ہی نہ ہو میرے بھائی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اے میرے بندو، اللہ کی شریعت کی پیروی کرو، اللہ کے احکام کی پیروی کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. اے میرے بندو، اس دن کے آنے کے پہلے تم توبہ کر لو، اس دن کے آنے کے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو. جب وہ دن آئے گا جب انسان یہ کہے گا کہ ہائے میری بربادی، میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی لاپرواہی سے کام لیا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا رہا، میں شریعت کا مذاق اڑاتا رہا، میں دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، انسان مجبور ہو کر کے کہے گا کہ اے اللہ کاش میرے مقدر میں تو نے ہدایت لکھی ہوتی تو میں بھی متقی ہو جاتا. او تقول لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، انسان کہے گا اے اللہ ایک بار تو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیک بن جاؤں گا. شیطان کبھی کبھی میرے بھائیوں
ہمیں اور آپ کو یہ سوچ کر کے بھی گناہوں کی دنیا میں ڈال دیتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے. وہ بات کبھی نہیں آتا ہے میرے بھائی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنایا. کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے نا، نبی کے بیٹے تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے. تربیت تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی زبردست کی ہوگی. جب بھائی کو قتل کرنے کا پلان شیطان نے دل میں ڈالا تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. ایک کام کرو، یوسف کا کام ختم کر دو، یوسف کو مار ڈالو. جب یوسف نہیں رہے گا تو ہمارا باپ پھر ہم سے پوری محبت کرے گا. باپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی محبت زیادہ ہو سکتی ہے مگر ظاہر مت کرو ورنہ باقی بیٹے اپنے بھائی سے ہی حسد کرنے لگیں گے. کہا کہ ہمارا باپ ہم 10 بھائیوں کو چھوڑ کر 2 بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم یوسف کو قتل کر دیں گے تاکہ ہمارا باپ صرف ہم سے محبت کرے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، سدھر جائیں گے، اصلاح کر لیں گے. تو بات کبھی نہیں آتا ہے میرے بھائی. کل 18ویں پارے کی تفسیر میں آپ نے قرآن کی وہ آیت بھی سنی. اللہ کہتا ہے جب بندے کے اوپر موت آتی ہے، بندہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ ایک موقع تو دنیا میں اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، ایک موقع اور دے دے. بیٹی کی شادی کرنے کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہے، پراپرٹی بنانے کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہے، بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہے، سرکاری جاب پانے کے لیے موقع نہیں پا رہا ہے، ایک موقع اور مانگ رہا ہے. کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، میں پرومس کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں. اللہ فرمائے کہ کلا، یہ وعدہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے، تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن ہم سے سوال کرتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ہمارے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور توبہ کی توفیق ہم سے چھین لی جائے اور ہمارے پاس سوائے پچھتانے کے کوئی راستہ نہ بچے، میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اپنی زندگی کو نیکی اور تقویٰ کی روشنی میں گزاریں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو دنیا کے کسی بھی خطے میں اور علاقے میں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہماری عبادتوں کو ریاکاری سے، دکھاوے سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی بہن جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. ہمارے وہ اہل توحید بھائی جو توحید پر دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. رب العالمین ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور چین اور سکون عطا فرمائے. رب العالمین رمضان کے آخری عشرے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے ارادے پر ان کو مضبوط کر دے. اللہ ایمان اور تقوی والی زندگی اور ایمان پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اتم وعلی واجل واکبر.